بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کو لے کر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں، خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ چند چیزیں میں نے آپ کے یہاں نوٹ کی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو ڈیلی بولنا پڑتا ہے کہ مجمع آگے آ جائے، تو جس طرح اسکول میں ٹیچر بچوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے، یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ ادب مجلس، ماحول مجلس یہ ہے کہ مومنین سمٹ کے بیٹھیں، ایک دوسرے کے فاصلے مٹا کر بیٹھیں، اگر زحمت نہ ہو ذرا آگے آگے آ جائیں تاکہ ایک مجلس کا ماحول بنے، اور بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور جن کی کمر میں تکلیف نہیں ہے وہ بھی ذرا سینٹر میں آ جائیں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ آہستہ آہستہ جو مجلس کا کلچر اور ماحول ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز جو میں نے نوٹ کی آپ کے مجمع میں کہ صلوات ہمارے یہاں بڑی رونق کے ساتھ بھیجی جاتی ہے۔ یہاں ایسے صلوات بھیجتے ہیں جیسے مومن نیند میں ہے، یا آواز بھی اس کی نکلنا جو ہے بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ تو صلوات صلی اللہ علیہ محمد واجل فرج۔ اب یہ مسئلہ اگر رمضان کی وجہ سے ہے تو سمجھ آتا ہے، کیونکہ میں رمضان کے علاوہ آتا نہیں ہوں، تو وہ دوسرے مولانا حضرات بتا سکتے ہیں کہ مولانا ان کی عادت ہی یہی ہے کہ آواز بڑی کم نکلتی ہے۔ اگر روزے کی وجہ سے ہے تو روزہ میں نے بھی رکھا، اگر افطار کی وجہ سے ہے تو افطار میں نے بھی کی، تو باقی تو کوئی وجہ رہتی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم دوسرے مجمعوں میں دعائیں پڑھتے ہیں، کل بھی میں نے نوٹ کیا اعمال میں کہ لوگوں کو یہاں دہرانے کی عادت میں نے پتہ نہیں کیوں کم ہے، کہ جب ہمارے یہاں دعا امام زمانہ پڑھی جاتی ہے تو پورا مجمع پڑھتا ہے۔ جب قبل اعمال شب قدر ہو رہے تھے تو جب 10 اماموں کے نام آتے ہیں یا 12 اماموں کے نام آتے ہیں اور 10 مرتبہ دہرایا جاتا ہے تو مجمع پیچھے ریپیٹ کرتا ہے۔ تو اس چیز کو آہستہ آہستہ دور کرنا چاہیے۔ جب تک اجتماعی طور پہ مجمع ایک ساتھ نہیں ہوگا، کیوں عبادات کا اجتماعی فائدہ ہے۔ نماز آپ اکیلے بھی گھر میں پڑھ سکتے ہیں لیکن جماعت کا فائدہ زیادہ ہے۔ اجتماعیت جب آپ کے اندر آتی ہے تو آپ کے اندر ایک طرح سے اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ جب اجتماعی طور پہ آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ قوم ہے۔ محرم میں کالا لباس آپ کیوں پہنتے ہیں؟ ایام اعظم میں کالا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ سب ایک رنگ میں نظر آئیں، فردیت ختم ہو جائے، اجتماعیت ان کے اندر آ جائے۔ کربلا آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک ہی نعرہ، ایک ہی رنگ نظر آتا ہے۔ کون سی چیز ہے جو آج جس نے آپس میں ہمیں جمع کیا ہے؟ آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن کس چیز نے ہمیں جمع کیا ہے؟ وہ نام علی ابن ابی طالب ہے، وہ محبت محمد اور آل محمد ہے۔ تو مطلب یہ محبت ہمارے اندر اجتماعیت پیدا کرتی ہے، یہ محبت ہم سب کو اکٹھا کرتی ہے۔ تو فردی اعمال کی اتنی جزا نہیں ہے جتنی اجتماعی اعمال کی جزا ہے۔ تو جب بھی مجالس میں آئیں، محافل میں آئیں، کوئی دعا ہو تو مل کے پڑھا کریں، صلوات ہو تو مل کے پڑھا کریں۔
اب یہی جو مصائب میں سلام پڑھتا ہوں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، یہ اگر پاکستان میں پڑھوں تو آواز گونجتی ہے، یعنی مجمع نام حسین کو بلند آواز سے کہتے ہیں۔ اور یہی رسم آپ ایران میں دیکھتے ہیں، عراق میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے ذاکر، وہاں کے خطیب جب کوئی چیز پڑھتے ہیں تو پورا مجمع ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے بچوں کو عادت دلائیں، جب آپ ہی نہیں پڑھو گے تو بچہ کیسے پڑھے گا؟ جب آپ ہی صلوات اتنی ڈھیلی بھیجو گے تو آپ کا بچہ تو پتہ نہیں کتنی ڈھیلی بھیجے گا نا۔ یہ نعرے کا کلچر، یہ صلوات کا کلچر، یہ ماتم کا کلچر، جس طرح رات نوح خوانی ہو رہی تھی، مجمع بھی ایک بند نوح خوان پڑھے، ایک بند مجمع ساتھ میں پڑھے، تو جتنی آپ کی سوشل ایکٹیویٹی ہوگی، اجتماعی ایکٹیویٹی ہوگی، اتنے اس میں لرننگ زیادہ ہوتی ہے، آپ کے بچے اس میں سیکھتے ہیں۔ اگر آپ ہی مجلس میں آ کے با ادب ہو کے نہیں بیٹھو گے تو بچہ کیسے بیٹھے گا با ادب ہو کے؟ یہ تصور ہونا چاہیے کہ اگر مجلس امام حسین میں آیا ہوں تو امام زمانہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم بارہا بچپن سے سنتے ہیں کہ جب تو مجلس اہل بیت میں آتا ہے تو آپ کے استقبال کے لیے امام زین العابدین دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ روایات موجود ہیں کہ جب آپ گریہ کرتے ہیں تو فرمایا ہر عزادار کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، اور جو تو آنسو بہاتا ہے وہ اپنے رومال میں جمع کرتی ہیں۔ یؤمنون بالغیب، ان چیزوں پہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان نہیں ہوگا تو آپ کے اندر حضور پیدا نہیں ہوگا۔ اگر ایمان آئے گا تو حضور قلب پیدا ہوگا کہ واقعاً میں محفل اہل بیت میں ہوں اور نگاہ امام حسین مجھ پر ہے اور نگاہ خاص امام حسین ہے۔ کچھ لوگ ہیں، ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے، مثلا مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، کچھ لوگ ہیں 5 وقت با جماعت نماز، 5 وقت مسجد میں نظر آتے ہیں، ان کا ایک الگ درجہ ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف جمعے کے دن نظر آتے ہیں مسجد میں، جمعے کی نماز، ان کا درجہ بھی ہے لیکن تھوڑا نیچے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں نہ 5 وقت میں نظر آتے ہیں نہ جمعے میں نظر آتے ہیں، صرف نماز عید میں نظر آتے ہیں، سال میں ایک بار آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہم مسلمان ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں نہ جمعے میں نہ 5 وقت نہ عید میں، صرف محرم کے 10 دنوں میں نظر آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں نہ 5 وقت نہ عید میں نہ جمعے میں نہ 10 دن میں، صرف ایک دن عاشورہ کے دن آتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں کیا ہوں، میں شیعہ ہوں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جتنا اللہ کا قرب زیادہ ہو بندہ اتنا اللہ کی محفلوں میں نظر آتا ہے۔ آپ کاروبار میں نظر آتے ہو، آپ پارک میں نظر آتے ہو، آپ مختلف جگہوں پہ نظر آتے ہو، یہ کس کی محفل ہے؟ یہ کسی کی ذاتی محفل نہیں ہے، یہ محفل محمد اور آل محمد ہے۔ یہاں ذکر کسی کے باپ دادا کا نہیں ہوتا، یہاں ذکر ہوتا ہے تو یا رسول کا ہوتا ہے یا رسول کی اولاد کا ہوتا ہے یا پروردگار عالم کا ہوتا ہے۔ یہ عشاق کی محفل ہے، یہ محبوں کی محفل ہے۔ جس نے اس محفل سے فیض لیا انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت میں بھی ایسی محفل لگے گی، لیکن وہاں پر پڑھنے والے امیر المومنین اور سننے والے علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ کار خیر میں سابقو، سبقت لیا کرو۔ یہ نہیں کہ کوئی آپ کو بولے کہ نماز پڑھو، کوئی آپ کو بولے کہ روزہ رکھو، کوئی آپ کو بولے کہ صلوات پڑھو، نہیں، خود آگے جایا کرو۔ جس طرح مال دنیا کے لیے پیش ہوتے ہو اور آگے آگے جاتے ہو، اسی طرح کار آخرت کے لیے بھی انسان کو آگے آگے ہونا چاہیے۔ ایک مومن کہتا ہے میں میٹرو میں سوار تھا تو میں نے دیکھا ایک انگریز خاتون ہے بیٹھی ہے، اس کے ساتھ اس کی بچی بیٹھی ہے کوئی 5-6 سال کی، اور یہ خاتون بک لے کے پڑھ رہی ہے، اور دیکھا اس کی بچی بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی ایک چھوٹی سی بک ہے اور بچی بھی پڑھ رہی ہے۔ کہتے مولانا میں سوچ میں اور فکر میں پڑ گیا کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو بول بول کے تھک گئے، بچے پڑھتے ہی نہیں، کبھی ڈرانا پڑتا ہے، کبھی سختی کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ خاتون
خود بھی کتاب پڑھ رہی ہے اور بچی بھی کتاب پڑھ رہی ہے. کہتے تجسس پیدا ہوا کہ میں ایسے کہوں کہ آپ نے کیسے اپنی بچی کو یہ سب کچھ سکھایا، یا آپ کی بچی کیسے آپ اتنی باتیں سن لیتی ہے کہ جو آپ کر رہی ہو وہی کر رہی ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا بولتے ہیں ہمارے بچے سنتے نہیں، اور آپ کی بچی ہے کہ آپ بھی کتاب پڑھ رہی ہو اور وہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہے. تو اس نے مسکرا کر کہا کہ بچے سنتے نہیں، بچے دیکھتے ہیں. سنانے سے زیادہ اپنے بچوں کو دکھایا کرو. اگر اولاد کے دل میں ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، تو اس کا رول ماڈل کون ہے؟ ماں اور باپ. اور اگر رول ماڈل ماں اور باپ ہے تو جیسی ماں ہوگی بچی ویسی بننا چاہے گی، جیسا باپ ہوگا بچہ ویسا بننا چاہے گا. اگر میرا رول ماڈل امیر المومنین ہے، میں نے تھوڑا سا محبت کے بحث کو چھیڑا تھا، آج تھوڑے اشارے دوں گا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ کتنا سائیکلوجیکلی اہل بیت نے ہمیں مضبوط کرنے کی کوشش کی اور وہ نعمتیں دیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. کہ میں کئی جوانوں کو دیکھ رہا ہوں، کئی مومنوں کو دیکھ رہا ہوں، مختلف قسم کے حلیے، مختلف قسم کا لباس، مختلف قسم کی چیزیں مومنین نے پہنی ہوئی ہیں. مثلا میں نے یہ لباس پہنا ہے، کسی نے پینٹ شرٹ پہنی ہے، کسی نے شرٹ پہنی ہے، کسی کے ماشاءاللہ ڈولے شولے بھی ہیں، کسی نے کانوں میں بالیاں بھی ہیں، کسی کی گردن میں زنجیریں بھی ہیں، کسی کے ہاتھ میں کڑے بھی ہیں. یہ جو میں مختلف قسم کے لباس کو پہنتا ہوں، میں کسے فالو کر رہا ہوں؟ کیا میں ایسے ہی کر رہا ہوں؟ اور اگر کر رہا ہوں تو اس چیز میں اتنی اٹریکشن تھی کہ میں کر رہا ہوں؟ اصلاً مجھے کوئی چیز پسند آتی کیوں ہے؟ ہمارا ہیئر کٹ، ہمارے کپڑے، کہ اگر آج سے 60 سال پہلے کوئی جوان پھٹی ہوئی جینز پہنتا تو مومنین امام بارگاہ میں چندہ کرتے کہ غریب ہے، اس کو کپڑے لے کر دیں، اسی طرح گھوم رہا ہے باہر. ہمارے گاؤں میں ایک لڑکا تھا، پڑھتا وڑھتا نہیں تھا لیکن اس کو شوق بہت تھا ڈانس واس کا، اور یہ وہ اسکول میں جب بھی فنکشن ہوتا بن بلائے مہمان کے آتا اور اسٹیج پہ ناچنا شروع کر دیتا تھا. بڑا شوق تھا اس کو. اس زمانے میں امریکن سنگرز کی اور ڈانسرز کی وہ بڑی بڑی کیسٹس منگواتا اور دیکھتا وہ کس طرح ڈانس کر رہے ہیں، وہ اسٹیپس کو یاد کرتا اور ویسے کرتا، اور سارے بچے اس کے پیچھے یہ خوش ہوتا تھا، تالیاں بجتی بڑا. اب جو دیکھ رہا تھا وہ ہمارے گاؤں میں تو ملتا نہیں تھا. نیا نیا اس زمانے میں پھٹی ہوئی پینٹوں کا فیشن آیا تھا. یہ مارکیٹ سے گیا اور اس نے ایک جینز کی پینٹ لی اور کہنے لگا کہ میں نے پوری رات محنت کی اس پینٹ کو اس ویڈیو میں دیکھ کے، اس جس طرح اس سنگر نے پہنا ہوا تھا ویسے ہی اس میں تھوڑی زنجیریں لگائیں اور کینچی سے اس کو پھاڑا واڑا، بالکل ویسا سیٹ کیا کیونکہ کل جا کے میں نے ایک شو میں یہ پینٹ پہن کے ڈانس کرنی تھی. اب کہتا ہے 4 5 6 گھنٹے کی محنت اور آخر میں بالکل ویسی پینٹ جب بن گئی میں نے رکھی اور رات کو سو گیا. کہتا ہے صبح جب اٹھا تو میں رونے لگا. میں نے کہا روئے کیوں؟ کہ صبح جب اٹھا تو ساری پینٹ کسی نے سی لی تھی. اتنی محنت کر کے میں نے پینٹ بنائی اور کسی نے سوئی سے سی لی. میں اتنا غصہ، کبھی بہن سے پوچھوں، کسی سے پوچھوں یہ پینٹ کس نے سی ہے؟ کہتا ہے میری بوڑھی ماں نے کہا بیٹا میں نے سی ہے. میں نے سوچا تیری پینٹ پھٹ گئی ہے اور صبح تو نے جانا ہے تو میں تجھے سی کر دوں. اس زمانے میں جس چیز کو برا مانا جاتا تھا آج نہیں برا مانا جاتا. آج سے 60-70 ایئرز اگو اگر کوئی اس طرح کے کپڑے پہنتا تو عیب تھا، لیکن آج اگر کوئی پہنے گا تو پڑھا لکھا، براڈ مائنڈیڈ، اوپن مائنڈیڈ اور فیشن کو فالو کرنے والا. کس طرح ٹائم کے اندر چیزیں بدل جاتی ہیں. جو قبیح تھا وہ آج حسن ہے.
اور جو تب حسن تھا وہ آج قبیح ہے. تب حجاب کی بڑی ویلیو تھی. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بلوچستان کے ایریے میں، افغانستان میں، گاؤں میں جو خواتین برقع پہنا کرتی تھیں، خیمے ٹائپ کا برقع ہوتا تھا، آج کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ کوئی بچی ایسا برقع پہنے؟ کتنی تیزی سے ہمارے کانسیپٹس بدل رہے ہیں. اس زمانے کا مرد اس چیز کو برداشت بھی کرتا تھا، اور نہ کرے تو اس کے اوپر ناگوار گزرتا تھا. لیکن آج کا مرد ٹوٹلی اس کے کانسیپٹ بدل چکے ہیں. یہاں تک شکایات آتی ہے اگر بیوی زیادہ حجاب بھی کرتی ہے تو شوہر کو پسند نہیں آتا کہ 4 دوستوں میں جانا ہے، 4 فیملیز میں جانا ہے، 4 فنکشن میں جانا ہے، سب کی بیویاں آتی ہیں، تم بھی آؤ. ڈے بائی ڈے جو ویلیوز ہیں وہ بدل رہی ہیں. اب میرا سبجیکٹ یہ نہیں ہے کہ ویلیوز بدل رہی ہیں تو نہیں بدلنی چاہیے، اس پہ میں بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا. یہ ویلیوز کیوں بدل رہی ہیں؟ میری پسند اور ناپسند کیوں چینج ہو رہی ہے؟ کیا پسند اور ناپسند کے پیچھے نالج ہے؟ کیا پسند اور ناپسند کے پیچھے اویئرنیس ہے؟ کیا پسند اور ناپسند کے پیچھے جہالت کا مٹ جانا ہے کہ آج کا انسان زیادہ عالم بن گیا، زیادہ اویئر ہو گیا؟ یا اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہے؟ میری پسند اور ناپسند کے پیچھے جو سارا سلسلہ ہے وہ محبت کا سلسلہ ہے. 3 عبارتیں حدیث میں ذکر ہوتی ہیں: نفخات، نفاسات. فرمایا شیطان چند چیزیں تمہارے وجود کے اندر پیدا کرتا ہے. وہ اتنی آسانی سے کسی جوان کو، کسی خاتون کو گمراہ نہیں کرتا. یا آپ کی سوچ ہے کہ شیطان نے اپنے نمائندے کائنات میں نہیں بھیجے. اتنا زور لگا رہے ہیں کہ مسلم معاشروں سے حیا ختم ہو جائے، مسلم معاشروں سے غیرت ختم ہو جائے، مسلم معاشروں میں شراب کی عادت ہو جائے، مسلم معاشروں میں دین پروری جو ہے اس سے جوان دور ہو جائے. پلورلزم کا کانسیپٹ کیا ہے کہ شیعہ کیا، سنی کیا، ہندو کیا، مسیحی کیا، کرسچن کیا، جیو کیا، سب کے سب ایک ہی ہیں. ان عقیدوں کی قید کو چھوڑ دینا چاہیے. کہ یہ ایک مشہور جملہ اردو میں ہے کہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں. کہ بے انتہا غلط عقیدہ ہے. بھئی جب تک بندہ چھیڑے گا نہیں تو ہدایت کیسے دے گا؟ چھیڑنے سے، اب چھیڑنا نیگیٹو معنی میں نہیں، پوزیٹو میں. آپ جب بحث کرو گے خدا ہے کہ نہیں، رسول کے بعد نمائندہ کون ہے، قیامت ہے کہ نہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. جو ایک خدا کو مانتا ہے وہ بھی حق پر ہو، جو 4 خداؤں کو مانتا ہے وہ بھی حق پر ہو، جو علی کو پہلا امام مانتا ہے وہ بھی حق پر ہو، جو علی کو چوتھا مانتا ہے وہ بھی حق پر ہو. یہ تو وہی سوچ ہوئی کہ قاتل بھی جنتی اور مقتول بھی جنتی. حق تو ایک ہی ہوتا ہے نا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ گلاس سفید بھی ہے کالا بھی ہے، یا سفید ہے یا کالا ہے، دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی. ایک بندے کا موقف کچھ اور ہے، اس بندے کا موقف کچھ اور ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں کس پر ہوں؟ حق پر ہوں. اب یہ جوان، یہ خواتین، یہ معاشرہ جس میں اتنا چینج آ گیا ہے کہ آج مومن آتا ہے کہ مولانا میرے بچے کو اتنی محبت امام حسین سے نہیں ہے جتنی اسپائڈر مین سے، جتنی بیٹ مین سے اور جتنی آئرن مین سے. واقعاً میرے دل میں، میرے وجود کا رول ماڈل کون ہے؟ یہ خاتون جو 24 گھنٹہ ٹی وی دیکھتی ہے، اس کا رول ماڈل کون بن چکا ہے؟ کہ میں نے میک اپ کس کی طرح کرنا ہے، میں نے لباس کس کی طرح پہننا ہے، میں نے کپڑے کس کی طرح پہننے ہیں، میں نے دکھنا کس کی طرح ہے. وہ ہیئر کٹ سے لے کے میرے لباس تک بات آتی ہے، اور یہاں تک کہ میرے کھانے پینے کی پسند تک بات آ جاتی ہے. ملینز آف ڈالرز میں میگزین بکتے ہیں ان سپر سٹارز کے کہ لوگ اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں ان کی زندگی میں کہ فلاں جناب صبح کے ناشتے میں کیا کھاتا ہے، فلاں جناب دوپہر کو کیا کھاتا ہے، فلاں جناب کی ڈائٹ کیا ہے، فلاں کو کپڑے کون سے پسند ہے، فلاں نیوز کون سی سنتا ہے. اتنا انٹرسٹ ہے مجھے کہ رسول خدا کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، امیر المومنین کیا پہنتے تھے. کہ صرف ایک فٹ بالر سے ملنے کے لیے ایک سعودی عرب کے ملینر نے $2 ملین خرچ کیے. $2 ملین.
صرف رونالڈینو کا ایک سائن، ایک سگنیچر، ایک فوٹو اس کے ساتھ کھنچوانے کے لیے. یہاں مومن بڑا فخر کرتا ہے کہ مولانا میں نے فلاں مسجد کو $1,00,000 دیا، امام حسین کے گنبد کو بنانے کے لیے $1 ملین کا پیسہ دیا، فلاں یتیم کو مدد کرنے کے لیے اتنا دیا. میں نے کہا اس نے رونالڈینو کا سگنیچر لینے کے لیے $2 ملین دیے. تو تیری محبت زیادہ ہوئی یا اس کی محبت زیادہ ہوئی؟ اس قدر محبت کے انسان اس محبت میں پاگل ہو جائے. ایک ایکٹر سے ملنے کے لیے، ایک ایکٹریس سے ملنے کے لیے. ہم سنتے ہیں یہاں لوگ پیدل کربلا جاتے ہیں اور پتہ چلا کہ کسی جوان نے پاکستان کا بارڈر کراس کر کے انڈیا چلا گیا کسی ایکٹریس کے عشق میں. کسی نے کہا کہ 30 دن ہم ورد رکھ رہے ہیں، ہندو ہوتے ہیں نا جس طرح آپ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہو، کہتے ہیں ہم پتہ نہیں اتنے مہینوں سے میں روزے رکھ رہی ہوں صرف فلاں ایکٹر سے ملاقات کے لیے. یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ محبت انسان کا حال کیا بنا دیتی ہے. تبھی فرمایا کہ دشمن کیوں کامیاب ہے، ہم کیوں ناکام ہیں؟ کیونکہ اس نے انسانی سائیکولوجی کو سمجھ لیا کہ بائی نیچر انسان کو کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں، بائی نیچر انسان کو کچھ چیزیں بری لگتی ہیں. چند چیزیں خدا نے آپ کی فطرت میں رکھی ہوئی ہیں، اگر اکارڈنگ دی فطرت آپ چلیں تو آپ اپنے بچوں کو ہدایت دے سکتے ہو. اب اس بچے کو اگر اسپائڈر مین اچھا لگ رہا ہے، بیٹ مین اچھا لگ رہا ہے، آپ نہیں بول سکتے کہ بیٹا تجھے اچھا نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ آپ کمپلیٹلی ایک ایسی بات کر رہے ہو جو بچے کی نیچر سے ملتی نہیں ہے، ایون آپ کی نیچر سے بھی نہیں ملتی. اب انسان کی نیچر اور اکارڈنگ دی نیچر انہوں نے سینما بنایا. انسان کی فطرت اور فطرت کے اکارڈنگ انہوں نے کیا بنایا؟ ڈرامہ بنایا، مووی بنائی. نیچر کیا ہے انسان کی؟ ہیومن کی نیچر ہے، انسان کی نیچر ہے کہ انسان کو بہادر اچھا لگتا ہے. اس مجمع میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جسے ڈرپوک اچھا لگے. آپ کو بولا جائے کہ باہر 2 انسان ہیں، ایک وہ ہے جو بڑا ڈرپوک ہے، ڈر کے بھاگ جاتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ڈٹ کے لڑتا ہے اور بڑا بہادر ہے. قومیں شہیدوں سے کیوں محبت کرتی ہیں؟ کیونکہ بہادر ہوتے ہیں. اب یہ فطرت اللہ نے بنائی ہے کہ فطرت شجاعت کی عاشق ہے. فطرت شجاعت کو کمال سمجھتی ہے، پرفیکشن مانتی ہے. جس طرح میں نے اس دن سخاوت کی مثال دی تھی کہ کوئی ایسا بندہ نہیں جسے سخی اچھا نہ لگے. اب آتے ہیں فلم انڈسٹری میں. فلم انڈسٹری کا کوئی بھی ایسا ہیرو جو ہیرو بنا ہو، کیا وہ تب تک ہیرو بن سکتا ہے جب تک وہ بہادر نہ ہو؟ جتنے آپ کے ذہن میں ہیروز ہیں فلم انڈسٹری کے، سب کو ذہن میں لائیے. کمال کی فیکنس ہوتی ہے. بالی ووڈ کو لیں تو کمال کی فیکنس ہے اس میں. ہالی ووڈ میں چلو پھر بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ریئل بندہ بہادر ہے نا، مطلب مار بھی رہا ہے، مار کھا بھی رہا ہے. لیکن انڈین فلم انڈسٹری میں ایک مکہ لگا اور جناب پتہ نہیں کہاں جا کے گرا. جہاز سے بھی گرے تو نہیں مرتا. 1000 لوگ بھی مارنے آئے تو وہ 1000 کا مقابلہ کر دیتا ہے. آپ کو پتا بھی یہ جھوٹ ہے پر آپ کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ نیچر بہادری کو پسند کرتی ہے. کسی کے اندر سپر پاور ہو وہ آپ کو اچھا لگتا ہے. لفظ ہی نا سپر مین، مطلب سارے انسانوں میں سب سے سپیریئر پاور رکھنے والا انسان. ہاتھ کی طاقت زیادہ ہے، سننے کی طاقت زیادہ ہے، اور آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہو. فطرت میں ہے کہ آپ ہر چیز کو کمپلیٹ ہو تو آپ پسند کرتے ہو، انکمپلیٹ چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہو. اب جب پاور آپ کو نظر آیا، کوئی اسپائڈر مین ایسا تھا جو ڈرپوک تھا، کیا کرتا تھا؟ بہادر تھا، مظلوموں کی مدد کرتا تھا،
ظالموں کو مارتا تھا، شہر میں جو ظلم کرے اسے وہ قتل کرتا تھا. اب یہ بچہ جو دیکھ رہا ہے وہ کمپلیٹلی جو اللہ نے اس کی فطرت اور نیچر بنائی ہے یہ چیز اس سے ملتی ہے. جب ملتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے، اسے پسند کرنے لگتا ہے. اب اسپائڈر مین اس کا رول ماڈل بنتا ہے. لیکن فلم انڈسٹری کا مقصد یہ تو نہیں. ہم جب ممبر پہ آتے ہیں تو امیر المومنین کو منوانا چاہتے ہیں، امام حسین کو منوانا چاہتے ہیں، رسول خدا کو منوانا چاہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ نے علی کو مانا تو کیا ملے گا آپ کو؟ جب آپ کے بچے نے امام حسین کو مان لیا تو کیا ملے گا؟ رزلٹ کیا ہے؟ کہ امام حسین کو مانے گا، جذبہ جہاد پیدا ہوگا، حب جنت پیدا ہوگی، اللہ کی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا. میں اسے جنتی بنانا چاہتا ہوں. امیر المومنین کو رول ماڈل بنائے گا، نمازی بنے گا، نیک بنے گا، میں اسے جنتی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جنتی بنے. لیکن وہ اسپائڈر مین کو منوانے کے بعد کہاں لے جانا چاہتا ہے میرے بچے کو؟ وہ کسی ایکٹریس کو ہیروئن بنانے کے بعد اور جب یہ بچی کی رول ماڈل بن جاتی ہے یہ اسے کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ دو نظام ہیں، ایک نظام خدا، ایک نظام شیطان. خداوندی نظام میں بھی خدا ہیرو بناتا ہے. اللہ کے ہیرو مثلا علی ابن ابی طالب ہیں، مالک اشتر ہیں، سلمان فارسی ہیں، جناب سیدہ ہیں. خود کہتا سیدۃ النساء العالمین ہے. خود جناب حمزہ کو کہتا یہ سید الشہداء ہے. جناب ابراہیم رول ماڈل ہے، جناب ہاجرہ رول ماڈل ہے. کہتے ہیں حج پہ جا، سعی صفا و مروہ کر، میں نے ہاجرہ کو رول ماڈل بنایا ہے. لیکن ان کو رول ماڈل بنا کے خدا مجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ جنت تک، آخرت تک، قیامت تک. شیطان بھی اپنے ہیرو بناتا ہے اور ایگزیکٹ شیطان کی وہی لائن ہے جو اللہ کی لائن ہے. کیونکہ شیطان کسی اور کو اپنے راستے پہ نہیں لانا چاہ رہا، وہ انسان کو لانا چاہ رہا ہے. اور انسان وہی ہے جسے خدا نے بنایا ہے، اور نیچر بھی وہی ہے جو خدا نے بنائی ہے. اور اسے پتا ہے کہ خدا نے آپ کو کیسے بنایا ہے. تبھی کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، یہ نہیں کہ پڑوس کی گلی میں بیٹھوں گا، اسی راستے پہ بیٹھوں گا. وہ آپ کی نیچر کو جانتا ہے، وہ آپ کی فطرت کو جانتا ہے، لہٰذا وہ بھی ہیرو بناتا ہے، وہ بھی ایک ہیروئن بناتا ہے. آپ کے ذہن میں ایک سیدۃ النساء العالمین ہے، یہ بھی ایک سیدہ نساء العالمین بناتا ہے، لیکن اپنے حساب سے بناتا ہے. یہ بھی کسی کو ہیرو بناتا ہے. اب شیطان کی مجبوری کیا ہے؟ شیطان کی مجبوری یہ ہے کہ شیطان کے پاس ریئل ہیرو ہے ہی نہیں. اگر ریئل تک آئے گا تو اسے بھی علی تک آنا پڑے گا، اگر ریئل تک آئے گا تو اسے بھی حسین تک آنا پڑے گا. اگر حقیقت والی کے پاس آنا ہے تو اسے بھی سیدۃ النساء العالمین کے در پہ آنا پڑے گا. لیکن اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے بچے کو لانا چاہتا ہے، آپ کو لانا چاہتا ہے. تو وہی خصوصیات لاتا ہے، شجاعت کی خصوصیت، سخاوت کی خصوصیت، مظلوم پروری کی خصوصیت، نڈر پن کی خصوصیت، ایک ہیرو بناتا ہے. لیکن شیطان کیا چاہتا ہے؟ وہ تو جنت تک نہیں لے جانا چاہتا، وہ تو خوف خدا نہیں پیدا کرنا چاہتا. اصلاً وہ اسپائڈر مین کو ہیرو بنا کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہدف شیطان دنیا سے شروع ہوتا ہے، دنیا پہ ختم ہوتا ہے. بس دنیا. فرمایا آخری زمانے میں دینہم دنانیرہم قبلتہم نساؤہم ہمتہم بطونہم. آخری زمانے میں لوگوں کا دین دینار بنے گا، پیسہ بنے گا. جس طرح پچھلے زمانوں میں لوگ دین کے لیے جان بھی دیتے تھے، اولاد بھی دیتے تھے، سب کچھ. کہ آخری زمانے میں جو دین بنے گا نا، جس کے لیے میں سب کچھ دوں، وہ دینار ہے، وہ پیسہ ہے. قبلتہم نساؤہم، ان کا قبلہ عورتیں بن جائیں گی. ہمتہم بطونہم، یہ اگر کسی کام کے لیے ہمت باندھیں گے نا، وہ شکم ہے، وہ پیٹ ہے. 6 کلومیٹر پیٹ کے لیے ایک ریسٹورنٹ تک جائے گا، لیکن 2 کلومیٹر کا سفر کر کے مسجد تک نہیں آئے گا. گھومنے پھرنے کے لیے یورپ بھی جائے گا، ترکی بھی جائے گا، ادھر بھی جائے گا، ادھر بھی جائے گا، لیکن اللہ کی محبت میں کبھی کبھی مکے جائے گا. بڑی مشکل سے سمجھانے کے بعد شاید کربلا چلا جائے، مشہد الرضا چلا جائے. خواہشوں کا قبلہ عورتیں بن جائیں گی.
شیطان کا ہدف مقصد مارکیٹنگ ہے کہ کسی کو ہیرو بنایا، اب اس ہیرو سے اس نے پیسہ بنانا ہے، پیسہ پیسہ اور پیسہ۔ کیسے؟ یہ سگریٹ جو آج جوان پی رہے ہیں، یہ سب سے پہلے سگریٹ کو عام کس نے کیا؟ فلمی ہیرو نے۔ کیا آپ نے کسی ہیرو کو دیکھا اس کے بڑے بڑے پوسٹر آپ کے گھروں میں آ گئے، لوگ دیوانے ہو گئے؟ اب جب یہ ہیرو بنا تو اس کی محبت گئی جواں کے دل میں۔ ہیرو کیسے بنا؟ پھر وہی صفات، اسے بہادر بنایا، اسے با اخلاق بنایا، وہ اچھی گفتگو کرتا تھا، کبھی شاعری کر رہا ہے۔ اب ہیرو لڑنا بھی جانتا ہے، ہیرو گانا بھی جانتا ہے، ہیرو ڈانس بھی جانتا ہے، ہیرو فائٹ بھی جانتا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے، مجموعہ ہے ساری چیزوں کا۔ اب جوان نے اسے دیکھا، اس کی محبت اس کے دل میں آ گئی۔ اب محبت آ گئی، اب ہیرو تو بن گیا، اسے پیسے تو دے دیے، لیکن کہا ہیرو صاحب آپ کو ہیرو کیوں بنایا ہے؟ ہم نے مارکیٹنگ کے لیے بنایا ہے۔ اب آپ ایک مووی میں ہاتھ میں سگریٹ لینا، کل سے سارے جوانوں کے ہاتھ میں سگریٹ۔ ایک فلم میں پینٹ وہ پہننا جس کے پاچے بہت بڑے ہوں، ساری قوم نے وہ پینٹیں پہننا شروع کر دی۔ اگلے سال پینٹ وہ پہننا جو ٹائٹ ہو، ساری قوم نے ٹائٹ پینٹ پہننا شروع کر دی۔ پھر کہا کہ بال وہ بنانا کہ بیچ والی مانگ ہو، سب کے بال دیکھو تو بیچ والے۔ پھر کہا کہ بڑے بال رکھنا، ساری قوم کے بال بڑے ہو گئے۔ مطلب وہ گنجا ہو رہا ہے تو میں گنجا ہو رہا ہوں، وہ بڑے بال رکھ رہا ہے تو میں بڑے بال رکھ رہا ہوں، وہ جیسے کپڑے پہن رہا ہے میں ویسے کپڑے پہن رہا ہوں۔ کمپلیٹلی میں اس کی تقلید کرنے لگا۔ تقلید کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس کی محبت میرے دل میں آ گئی۔ بڑی آسانی سے سائیکولوجیکلی انہوں نے اس کو ہیرو بنایا۔ اب جیسا وہ لباس پہنے گا، جیسے وہ شوز پہنے گا، جیسے وہ کپڑے پہنے گا، میں پہننا پسند کروں گا۔ یہاں سے مارکیٹنگ شروع ہو گئی۔ ہاتھ میں سگریٹ آیا، پوری قوم سگریٹ کے پیچھے لگ گئی۔ ہاتھ میں کوک دے دی، پوری قوم کوک پینے لگی۔ کوئی کھانا انہوں نے، کوئی پروڈکٹ انہوں نے مشہور کرنی تھی، وہ پروڈکٹ اس ہاتھ میں دے دی تو اس کو سیلیبریٹی بنایا۔ اور جب یہ ایک بہت بڑی سیلیبریٹی بن گئی، اب اس کے ہاتھوں کے ذریعے سے پورا نظام مارکیٹنگ کو چلانے لگے، اور قوم وہ چیزیں خریدنے بھی لگی، وہ پہننے لگی۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ تمہارا رول ماڈل کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے۔ خاتون تمہاری رول ماڈل کون ہے؟ سیدت نساء العالمین ہے۔ اب یہ زباناً سیدہ کو مانتی ہے، لیکن عمل میں اس کا رول ماڈل کوئی اور ہے۔ یہ جوان کہتا تو ہے کہ میرا رول ماڈل امیر المؤمنین ہے، لیکن اس کے حلیے سے نہیں لگتا یہ علی کا چاہنے والا ہے، اس کے لباس سے نہیں لگتا یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ تبھی ایک بہت بڑے عالم فرماتے ہیں کہ کسی بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بابا یہ بتائیے قبر میں جو سوال ہوئے جواب کیسے تھے؟ میں مزاحن بعض جوانوں کو کہتا ہوں، مجھے دنیا کی ایک یونیورسٹی، ایک کالج، ایک اسکول ایسا دکھاؤ جہاں پہ ایگزام لینے سے پہلے وہ اسکول اپنا پرچہ آؤٹ کر دے۔ ہوا ہے کبھی ایسا کہ آپ کا یونیورسٹی میں آج ایگزام ہے اور کہیں کہ بھئی یہ سوالات آئیں گے؟ اور کتنا بھولا ہے یہ مسلمان! جب اس مردے کو دفن کیا جاتا ہے، کو کاندھوں کو ہلا ہلا کے تلقین پڑھا جاتی ہے کہ اسمع وافہم، سن اور سمجھ، تجھ سے پوچھا جائے گا من ربک، تو یہ جواب دینا۔ کتاب کون سی ہے یہ بتانا۔ امام کون ہے؟ پہلا یہ، دوسرا یہ کیسا امتحان ہے کہ جواب پہلے ہی بتائے جا رہے ہیں؟ تو ہم بھی بڑے ریلیکس ہو کے مرتے ہیں نا کہ سب یاد کر لیا ہے۔ منکر و نکیر آئے گا، پوچھے گا کتاب قرآن، اللہ ربی محمد و نبی جی علی و امامی، کہا کہ ماشاءاللہ آنسرز بڑے آپ کے کریکٹ ہیں، اور بسم اللہ جنت میں تشریف لے جائیے۔ کہا کہ باپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بابا سوال و جواب ہوئے؟ ہاں میرے لال۔ کیا پوچھا؟ کہ بیٹا پوچھا تمہاری کتاب کون سی ہے؟ میں نے بھی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولا قرآن۔ کہ یہ جواب کا آنا تھا، اور اس ڈبل کانفیڈنس میں انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ پھر کہا امام کون ہے؟ میں نے کہا علی۔ کہ پھر مارا مجھے۔ رب کون ہے؟ میں نے کہا اللہ۔ کا پھر مارا مجھے۔ اب کہتا میں کنفیوز ہو گیا،
قرآن میں غلطی کر سکتا ہوں، امام میں غلطی کر سکتا ہوں، نبی میں غلطی کر سکتا ہوں، یہ تو ہر سوال پہ مارے جا رہے ہیں، مسئلہ کوئی اور ہے۔ میں نے کہا ملائکۃ اللہ کیا جواب غلط دے رہا ہوں؟ کہ نہیں صحیح دے رہے ہو۔ کہ پھر مار کیوں رہے ہو؟ کہ کیونکہ جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر قرآن تیری کتاب تھی تو زندگی میں اس کتاب پہ عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ اگر علی تیرا امام تھا تو زندگی میں علی کو امام بنایا کیوں نہیں تھا؟ آنسرز پریکٹیکل ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ صرف میں جواب دیتا جاؤں۔ ایمان بھی ہے کہ نہیں؟ سمپل شریعت کا مسئلہ ہے احکام نماز جماعت۔ جو آگے کھڑا ہوتا ہے وہ پیش امام، جو پیچھے کھڑے ہوں وہ مأموم کہلاتے ہیں۔ جماعت تب صحیح ہے، پہلے امام کہے گا اللہ اکبر، پھر سارے جماعتی کہیں گے اللہ اکبر۔ پہلے وہ رکوع میں جائے گا، پھر آپ رکوع میں جاؤ گے، پہلے وہ سجدے میں جائے گا، پھر آپ سجدے میں جاؤ گے۔ اگر کسی نے جماعت میں رہتے ہوئے پیش قدمی کر لی کہ امام جماعت کھڑا ہے اور یہ رکوع میں چلا جائے، یہ اس سے پہلے سجدے میں چلا جائے، تو اس کی جماعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو بندے خدا ایک اٹھنا اور بیٹھنا معمولی پیش امام سے تو آگے نکل جاتا ہے، تیری نماز جماعت نہیں ہوتی۔ اور زندگی میں اگر تو علی کو فالو نہ کرے تو علی کی امامت کیسے ہوتی ہے؟ آنسو روئے ہیں میں نے رسول گرامی نے۔ صحابی آیا، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ دیکھتا ہوں آسمان سے کپڑا آ رہا ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، آگے بڑھتے ہیں، سب کے ہاتھ میں کینچیاں ہیں، کپڑے کو کاٹ کاٹ کے لے جا رہے ہیں۔ فرمایا رسول گرامی رونے لگے، یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا یہ میرے آخری زمانے میں میری امت کا حال ہے۔ کیا مطلب یا رسول اللہ؟ فرمایا آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا۔ کیا مطلب یا رسول اللہ؟ آپ میں سے کسی کا قد بڑا، کسی کا چھوٹا، کوئی ہیلدی ہے، کوئی دبلا پتلا ہے۔ آپ درزی کے پاس جاتے ہو نا، کپڑا لیتے ہو، دکان سے کپڑا لیتے ہو، پھر درزی کے پاس جاتے ہو، اسے اپنا ناپ دیتے ہو۔ اپنے بدن کی ناپ کے حساب سے وہ درزی کپڑے کو کاٹنا شروع کرتا ہے۔ لمبا تھا تو اس حساب سے کٹا، دبلا تھا تو اس حساب سے کتلا، بندہ پتلا سا تھا تو اس حساب سے کٹا۔ فرمایا آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا، جسے جتنا پسند ہوگا اتنا کاٹ کے لے جائے گا۔ کہ نماز کی سمجھ آتی ہے، روزے کی سمجھ نہیں آتی، میں نہیں رکھوں گا۔ مولانا ساری چیزیں صحیح ہیں، خمس کی سمجھ نہیں آتی، ساری چیزیں صحیح ہیں، داڑھی کی سمجھ نہیں آتی، سب کروں گی، اخلاق کی اچھی ہوں گی، لیکن مجھے حجاب کی سمجھ نہیں آتی۔ کہا یا کمپلیٹلی دین میں آؤ۔ یہ کیا ہے کہ آدھا لوں گا اور آدھا نہیں لوں گا؟ سیلڈ نہیں بناؤ دین کو کہ جو پسند ہے وہ اس پلیٹ میں اور اپنی زندگی کی ٹرے میں رکھوں اور جو پسند نہیں اسے پھینک دوں۔ فرمایا یا رسول اللہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا دین کی مثال پانی کی طرح ہے، کپڑے کی طرح نہیں۔ پانی گلاس میں آتا ہے تو شکل گلاس جیسی بن جاتی ہے، بالٹی میں ڈالو تو شکل بالٹی جیسی بن جاتی ہے۔ فرمایا جب دین کے اندر آؤ تو ہولیے کو دین جیسا بنایا کرو، دین کو اپنے جیسا نہ بنایا کرو۔ تبھی قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں ڈال دے؟ انا عبد من عبید محمد، میں علی محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ کہ مولا سلمان سید نہیں، بنو ہاشم نہیں، کیوں کہا منا اہل البیت؟ کہ جب جب سلمان کو دیکھو گے تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی۔ تم سے خوشبو اخلاق اہل بیت آنی چاہیے۔ تو ایک سازش جو شیطان نے رچی، اس نے کچھ رول ماڈل بنائے، فیک رول ماڈل بنائے۔ یہ بندہ جو اتنی بہادری فلم میں کر رہا ہے، یہ روڈ پہ آ جائے تو اس کو 4 چپیڑیں پڑیں تو زمین پہ گر جائے۔ یہ چہرہ جو فلموں میں تجھے اتنا حسین نظر آ رہا ہے، اگر میک اپ اترے تو پتا چلے اس کے حسن کی حقیقت کیا ہے۔ ہر چیز فیک ہے،
اور اس نے تجھے اس فیکنس کا عاشق بنایا ہوا ہے. اور یہاں تجھے خدا نے ریئل ہیرو دیے ہیں. خیبر کو دیکھو اور خندق کو دیکھو, صبر علی کو دیکھو, شجاعت زینب کو دیکھو, علم امیر المؤمنین کو دیکھو, حجب و حیاء فاطمی کو دیکھو, تو سمجھ یہ ریئل چیزیں ہیں. لیکن افسوس ہے میں اپنے بچے کو ریئل کے قریب نہیں لا پا رہا, اور دشمن فیکنس کے قریب بڑا جلدی لے جاتا ہے. میں علی کی شجاعت نہیں دکھا پا رہا, وہ کسی شرابی اور کبابی کی شجاعت منوا بھی لیتا ہے اور اس کا عاشق بھی بنا لیتا ہے, اور اس کے ذریعے سے اپنی پروڈکٹ کو بیچتا رہتا ہے. تبھی کہا کہ یہ سینس اپنی نسلوں کو دو کہ بیٹا یہ جو ہیرو بنا ہوا یہ ریئل نہیں ہے, ان کی شجاعت جھوٹ ہے, ان کا بولنا جھوٹ ہے, ہر چیز جھوٹ ہے. اور یہاں آؤ, یہ صداقت کا میدان ہے. دوسری قومیں شکوہ کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے پاس رول ماڈل نہیں ہے. شیعہ کیسے شکوہ کرے؟ جوان ہو تو خدا نے علی اکبر جیسا رول ماڈل دیا, بچوں کے لیے علی اصغر جیسا, خواتین کے لیے سیدہ زینب جیسی, غلام بننا چاہتے ہو تو سلمان جیسا, جون جیسا, سعید جیسا. کتنی مثالیں خدا اور تمہیں دے. یہ پورا قرآن مثالوں سے بھرا ہوا ہے. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں قرآن سے, بحث لمبی نہ ہو جائے. سورہ بقرہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ, نام بقرہ. بقرہ کیوں رکھا سوچا کریں. 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں, یہودیوں کے بارے میں آیا, امت مسلمہ پر, لیکن ذکر کس کا کر رہا ہے؟ یہودیوں کا. بھینس تھی یا بچڑا تھا, جو بھی, پوری سورہ بقرہ میں اس بچڑے کا ذکر کر رہا ہے خدایا. اب ہم پڑھتے جاتے ہیں, بچڑا تھا, بچڑا ذبح کرو, پیلے رنگ کا ہو. اب مومن کو پتہ ہی نہیں یہ قصہ کیا ہے. خدا قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, یہ صاحبان عقل کے لیے عبرت کی کتاب ہے. کہ امیر المومنین فرماتے ہیں علی کی زندگی کم پل پر علی کا تجربہ صدیوں جتنا تھا. کسی نے کہا مولا وہ کیسے؟ کہ علی نے گزری ہوئی امتوں کے قصے پڑھے, اور ان کے کہانیوں اور قصوں سے, ان کے حالات سے علی نے سیکھا. عقل مند کی نشانی ہے وہ تجربے سے فائدہ لیتا ہے. خدا بتا رہا ہے کہ اے جوان, ایک یوسف تھا, ایک زلیخا تھی. قصہ نہیں سنا رہا, بتا رہا ہوں کہ یوسف کامیاب کیسے بنا, نبی کیسے بنا. زندان میں گیا, اور زندان میں جانے کے بعد میں نے بڑے سے بڑا ہدیہ دیا یوسف کو, اور علم تعبیر خواب عطا کیا. کس چیز کے بعد عطا کیا؟ جب اسے گناہ کی دعوت ہوئی تو کہا الا ما رحم ربی ان النفس لامارۃ بالسوء. کس طرح یوسف نے گناہ سے خود کو بچایا, پھر خدا نے کس طرح اپنی رحمت کے سائے میں یوسف کو لایا. میں نشانیاں بتا رہا ہوں. ایک موسیٰ ہے, ایک قارون ہے, ایک ابراہیم ہے, کوئی نمرود ہے, کوئی فرعون ہے, کوئی موسیٰ ہے. دیکھو فرعون کامیاب ہوا یا موسیٰ؟ قارون کامیاب ہوا یا موسیٰ؟ ابراہیم کو عزت دی یا نمرود کی؟ نمرود کے پاس پیسہ بھی تھا, دولت بھی تھی, مال بھی تھا, طاقت بھی تھی, لیکن اللہ کے سامنے کیا ہوا؟ اس نے آگ میں بھی پھینک دیا, لیکن میں خدا ہوں, میں نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا. ابراہیم کا یقین مجھ پہ تھا, نمرود کا یقین آگ پر تھا نا. دیکھو تاریخ میں ایک یزید بھی تھا, ایک حسین بھی تھا. حسین شہید ہو گئے, لیکن عزت کس کو ملی؟ یہ پورا قرآن گزشتہ ہزارہ سال امتوں کی زندگیوں کا نچوڑ ہے. کہ اس سے آگے کوئی اور چیز نہیں آنے والی. کائنات میں کوئی بھی چیز ریپیٹڈ نہیں ہے, کوئی بھی چیز نئی نہیں ہے. قارون مال کے پیچھے تھا, آج بھی یہ مال کے پیچھے ہیں. نمرود اپنی حکومت کی بقا کے لیے لوگوں کو مار رہا تھا, آج بھی دنیا, آج کا اسرائیل, آج کا امریکہ, آج کی بڑی بڑی طاقتیں اپنی طاقت کی بقا کے لیے لوگوں کو مار رہی ہیں. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم, عورتوں کو مارتے تھے, بچوں کو ذبح کرتے تھے.
اب وہ ذبح کرنا تلوار کے ساتھ ہو یا بم کے ساتھ ہو، وہی چکر ہے طاقت کا چکر۔ کل کے مرد بھی شہوت ران تھے اور شہوت کے پیچھے تھے۔ حضرت یحییٰ کا گلا کٹا صرف شہوت کی خاطر، صرف ایک عورت کو پانے کے لیے اس بدبخت نے حضرت یحییٰ کا گلا کاٹ لیا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ آج کی خیانتیں، آج کے دھوکے، آج کی بے وفائیاں، سارا چکر وہی شہوت کا، وہی مال۔ کیونکہ یہی باڈی ہے خدا نے سب کو دی، تجھے بھی دی۔ جو اس زمانے والوں کی ڈیمانڈ تھی آج بھی تیری یہی ڈیمانڈ ہے۔ فرق یہ، اس زمانے میں سواری گھوڑا تھا، آج سواری گاڑی ہے۔ اس زمانے میں گھوڑوں میں، اونٹوں میں کیٹیگریز تھیں، آج گاڑیوں میں کیٹیگریز ہیں۔ اس زمانے میں بھی لباس پہ ناز کیا کرتے تھے، آج بھی لوگ لباس پہ ناز کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی مال پہ ناز کرتے تھے، آج کے لوگ بھی مال پہ ناز کرتے ہیں۔ کائنات ریپیٹ ہو رہی ہے۔ تو کہاں پہ کھڑا ہے اس تلاطم بھرے موسم میں؟ تو اس میدان میں کس میدان کے کارنر پہ کھڑا ہے؟ کیا تو امام حسین کی ٹیم میں ہے، یزید کی ٹیم؟ یزید بھی ایک تو نہیں ہے نا، کیریکٹرز ہیں جو مختلف بدن میں آ رہے ہیں، بٹ سیم کیریکٹر ہیں۔ کبھی فرعون یزید بنا، کبھی نمرود یزید بنا، کبھی قارون یزید بنا، کبھی معاویہ کا بیٹا یزید بنا نا۔ کیا آج یزیدوں کی کمی ہے؟ کہ اس زمانے میں اگر آل رسول کے جنازوں کو پامال کیا، نیزوں سے مارا، تلواروں سے کاٹا، تیر سے مارا، یا آج کی داعش اور ISIS جنہوں نے زندہ زندہ جارڈن کے پائلٹ کو جلایا، ٹیلی فون کی تاروں سے خواتین کے گلے گھونٹے، 4 سالہ بچی کو باپ کے سامنے ذبح کیا، موصل میں 400 جوانوں کو زندہ زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا، آپ کے کوئٹہ کے اطراف میں پتھر مار مار کے ان کان کنوں کو مار دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ارواح خبیثہ، یہ وہی نفس کے تابع، یہ وہی ظالم صفت انسان۔ کیریکٹر ریپیٹ ہو رہا ہے۔ آپ کس کیریکٹر کے اندر ہو؟ کیا میدان حسین کے اندر ہو، جون کے کیریکٹر میں ہو، حبیب کے کیریکٹر میں ہو، عباس کے کیریکٹر میں ہو؟ کس صفات کے حامل ہو؟ حربیں وہی ہیں شیطان کے، شکلیں بدل رہی ہیں، نام بدل رہے ہیں، کام وہی ہے۔ تو کہاں پہ کھڑا ہے؟ سورہ بقرہ۔ بنی اسرائیل کے لیے قرآن نے ایک جملہ استعمال کیا، فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ 2 چیزوں پہ بنی اسرائیل ایمان رکھتے تھے جن کی وجہ سے یہ حضرت موسیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، کئی نبیوں کو قتل کیا، ہارون کی نیابت اور امامت کو نہیں مانا۔ کہ 2 چیزوں پہ ایمان رکھتے تھے، یؤمنون بالجبت، جبت پہ ایمان رکھتے تھے، والطاغوت، نظام طاغوت اور جبت۔ کئی مفسروں نے جبت کے مختلف ترجمے کیے ہیں، لیکن ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے بڑا جو مجھے پسند آیا، کہا یہ جبت کیا ہے؟ کہا یہ جبت وہی ایجپٹ ہے۔ مصر کو آج بھی ایجپٹ بولا جاتا ہے۔ یؤمنون بالجبت، یہ ایجپٹ پر ایمان رکھتے تھے، والطاغوت، اور ایجپٹ کے نظام پر ایمان رکھتے تھے۔ جس طرح آج پاکستان میں رہتا ہوا ایک مسلمان، انڈیا میں ایک رہتا ہوا مثلاً کوئی انڈین، یا ایران میں رہتا ہوا کوئی ایرانی، یا عراق میں رہتا ہوا کوئی عراقی، آپ بولتے ہو مولانا یہ لبرل ہے اینڈ ویسٹرنائز ہے، مطلب ویسٹرن سسٹم پہ اس کا ایمان ہے، ویسٹرنائز ہے۔ اب اس زمانے میں یہ لفظ ویسٹرنائز کی جگہ بولا یؤمنون بالجبت، جس طرح آج کے لوگ یورپ کے نظام میں گھرے ہوئے ہیں کہ ہم پڑھا لکھا اسے سمجھتے ہیں جو 3 سوٹ میں آ جائے، جو تھوڑی انگلش بول لے، جو ٹائی شائے لگا لے، مولانا یہ پڑھا لکھا ہے۔ کہ ایک جوان نے کہا کہ میری منگیتر نے شادی صرف اس لیے کینسل کی کہ جب آپ دولہے بنو گے تو آپ 3 سوٹ پہنو گے۔
اس نے کہا میں پاکستانی ہوں، میں شیروانی ویروانی پہنوں گا، کہ نہیں یہ گوار لوگوں کا کام ہے، میری دوستیں مذاق اڑائیں گے۔ عمرو ابن عبدوت کو کہا پلٹ جا، کہ نہیں علی عورتیں مذاق اڑائیں گی۔ کتنا بہادر آدمی پلٹ کے آ گیا۔ کہ یؤمنون بالجبت، جس طرح آج کا جوان ویسٹرنائز ہے، کہ یہ اس زمانے میں ایجپٹ کے سسٹم پہ ایمان رکھتے تھے۔ مسئلہ کیا تھا بنی اسرائیل کا؟ 600 کے قریب ان کے مختلف قبیلے تھے، 6 قبیلے۔ حضرت موسیٰ ان کو مصر سے نکال کے نہر نیل پہ لے آئے۔ پیچھے سے فرعونی تھے، یہ پوری زندگی کہاں رہے تھے؟ مصر میں۔ جس طرح آپ ہندوؤں میں جاؤ گے، ہندوؤں میں جو اعلیٰ ترین ان کا مذہب مثلا برہمن اعلیٰ ترین، مختلف خدا ہوتے تھے۔ یہ چھوٹی قوم والے تھے بنی اسرائیل۔ جو سب سے بڑا خدا تھا وہ مصریوں کا تھا، تو ان کو اجازت نہیں تھی اس خدا کی پوجا کریں۔ ان کے دلوں میں ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے پاس بھی ویسا ہی خدا ہو جو فرعونیوں کا ہو۔ جیسے پاکستان میں کیٹیگری ہوتی ہے نا، چھوٹے علاقے کا آدمی، بڑے علاقے کا آدمی، یہ پوش ایریا میں رہتا ہے، یہ امیروں کا علاقہ ہے، تو ہر آدمی خواہش کرتا اس علاقے میں میرا پلاٹ ہو، اس علاقے میں میں رہوں، ان سے میری دوستیاں ہوں، ان سے میری یاریاں ہوں۔ حضرت موسیٰ نے ان کو وہاں سے نکال کے نہر نیل پہ لایا، ایک معجزہ کیا، معجزہ کر کے نہر نیل کراس کر کے چلے گئے۔ اب فرماتے ہیں اتنے معجزے دکھانے کے بعد یہ حضرت موسیٰ سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے کہ اے نبی موسیٰ، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے خداؤں جیسا خدا ہمارے لیے بھی کوئی ہو جس کی ہم عبادت کریں؟ قالیاذ باللہ، میں نے اتنے معجزے دکھائے، تم آج بھی ان کے خداؤں کے پیچھے ہو۔ اب ان کا خدا کیا تھا؟ مصریوں کا خدا تھا بچڑا۔ آج بھی انڈیا میں ہندوؤں کو دیکھا ہوگا نا، کچھ بھینس پرست ہندو ہوتے ہیں نا، بچڑا پرست، یہ وہی ہے۔ ان کا جو خدا تھا بچڑا تھا، اور اس خدا کا جو بت بناتے تھے وہ سونے سے بناتے تھے۔ جس مندر میں یہ بچڑا ہوتا تھا اس مندر میں صرف اعلیٰ کیٹیگری کے سمجھو آفیسرز اور قومیں جا کے عبادت کرتی تھیں۔ یہ جو بنی اسرائیلی تھے ان کو اجازت نہیں تھی ایون اس مندر میں جانے کی، کہ تم دور سے دیکھو، تم اس لائق نہیں ہو۔ اب حضرت موسیٰ جاتے ہیں، وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 40 دن پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ سامری نے وہی کام کیا جو آج کا شیطان کر رہا ہے۔ آج کے شیطان نے سینما بنایا، فلمیں بنائی، اس زمانے کے شیطان نے کیا بنایا؟ بچڑا بنایا۔ کبھی سوچا کہ اس نے بچڑا کیوں بنایا؟ اب سنو اللہ کی بات، کہ شیطان وہی بناتا ہے جس کی محبت تیرے دل کے اندر ہے۔ اگر تو شہوت پرست ہے وہ شہوت کے ذریعے گمراہ کرے گا، اگر تو مال پرست ہے وہ مال کے ذریعے گمراہ کرے گا، اگر تو اولاد اور بیوی پرست ہے اپنی اولاد اور بیوی کے ذریعے تجھے گمراہ کرے گا۔ شیطان نے دیکھا ان کے دل میں کس کی محبت ہے؟ بچڑے کی محبت ہے، ان کے لیے بچڑا بنایا اور بچڑے کے منہ سے آواز نکالی۔ یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ سجدہ ریز ہو گئے۔ اب آئیے سورہ بقرہ میں، ان کا جھگڑا ہو گیا، ایک جوان مر گیا۔ اب کہا کہ ہمیں کیسے پتا چلے اس جوان کو کس نے قتل کیا ہے؟ اللہ کی آواز آئی، ان یذبحوا بقرۃ۔ میں بتا دوں گا لیکن ایک شرط یہ ہے کہ ایک بچڑے کو ذبح کرو۔ دل میں کس کی محبت تھی؟ موسیٰ نے آنے کے بعد بچڑا تو توڑ دیا، جلا دیا، لیکن دل کے اندر جو بچڑا تھا اسے کیسے جلاتے موسیٰ؟ آپ گھر کے اندر اس بیٹے کا اسپائڈر مین توڑ دو گے، بیٹ مین توڑ دو گے، مختلف ڈریسز کو آگ لگا دو گے، اس جوان کو موسیقی کے آلات پسند ہیں، باپ غصے میں آ کے وہ توڑ دے گا، دل کے اندر کی محبت کو کیسے ختم کرو گے؟ اس محبت کو جس نے خدا بنایا ہوا ہے، بت بنایا ہوا ہے، صبح سے شام تک جس کو یہ پوج رہا ہے، اسے کیسے ختم کرو گے؟
اللہ نے کہا ایک ہی شرط ہے کہ اس بچڑے کو ذبح کرو. کبھی ان آیتوں کو نوٹ کیجئے گا, اتنے بہانے کیوں کر رہے تھے؟ اچھا بچڑا ہو تو کیسا ہو, موٹا ہو, پتلا ہو, رنگ کیسا ہو, مطلب کہ بھاگنا چاہتے تھے. اللہ نے کہا میں بھی تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا. کہا صفراء لونھا, جس کا رنگ پیلا ہو. کون سا بچڑا سب سے اعلیٰ ہوتا تھا؟ جو سنہری رنگ کا بچڑا, سونے والا, صفراء لونھا. ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو ایک گھر میں بچڑا مل گیا. اب کہا کہ خاتون یہ بچڑا ہمیں دو, جب تک ذبح نہیں کرتے تب تک خدا. اب کبھی سوچے خدا موسیٰ کے ذریعے کیوں نہیں بتا رہا کہ بچڑا ذبح کرو, پھر گوشت کے ٹکڑے کرو, پھر وہاں سے مثلاً وہ گوشت اس جوان کو لگاؤ, پھر وہ جوان زندہ ہوگا, پھر وہ بتائے گا مجھے کس نے ذبح کیا. خدایا اتنی لمبی کہانی کوئی اسکرپٹ بنا رہا ہے خدا, کوئی ناول بن رہی ہے. سیدھا سیدھا حضرت موسیٰ کی زبان سے بتا دیتا نا خدا کس نے قتل کیا. نہیں, اللہ ان کے مزاج کو ریڈ کرتے ہوئے, ان کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے ان کو وہیں لے جا رہا ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتے. اب بچڑا مل گیا, انہوں نے شکر ادا کیا کہ بچڑا مل گیا. کہ خاتون بچڑا ہمیں دو, جو قیمت ہم تجھے ادا کریں گے. اس خاتون کو خدا نے کسی ذریعے سے پیغام بھیجا. اس نے کہا میں ایسے نہیں دوں گی. کیسے دو گی؟ کہا بچڑے کے وزن کے برابر سونا لاؤ. ایک ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت, دوسرا سونے کی محبت. مصر کے نظام میں یہ دو چیزیں تھیں, بچڑا پرست ہونا اور جس کے پاس سونا زیادہ ہونا. بچڑے سونے کے بنتے تھے. آج بھی آپ دیکھتے ہو کہ ہندوؤں کو سونے کا بڑا شوق ہوتا ہے, سونے کی چینیں, سونے کے بوٹ, اور پتہ نہیں یہ سونا پرست اور بچڑا پرست. ہمارے کلچر میں بہت ہے نا, خواتین کی جب شادی ہوتی ہے سونے کے سیٹ دیے جاتے ہیں نا, حق مہر میں سونا. یہ وہی ہندو کلچر ہے, سونے کے شوقین. سونا جمع کر کر کے یہ خاتون پتہ نہیں کہاں لے جائے گی, قبر میں کہاں لے جائے گی. کہا کہ سونے کے وزن کے برابر. اب جنہوں نے گھروں کے اندر سونا چھپا کے رکھا تھا, نہ زکوٰۃ دے رہے تھے, نہ کچھ کر رہے تھے, وہ نکال کے گھروں سے لائے اور سارا سونا دیا ایک بچڑے کے لیے. کہا تب تک میری محبت تمہاری دلوں میں نہیں آتی جب تک اپنی محبتوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتے. یہ بت جو میں نے دل کے گھر میں بنائے ہوئے, جب تک ان بتوں کو نہیں توڑتے خدا کی محبت نہیں آتی. آج بھی وہی نظام طاغوت. آج کا جوان کسے فالو کر رہا ہے؟ یہ سوچے میرا ہیئر کٹ, میرے بال, میرا پہناوا, کہیں نہ کہیں میرے سب کانشس میں کوئی رول ماڈل بنا ہوا ہے جسے میں فالو کر رہا ہوں. دیکھیے اپنے علماء کو, دیکھیے خمینی جیسے علماء کو, شہید قاسم جیسے شہداء کو, شہید حسینی جیسے, شہید سبط جعفر جیسے, جو آپ کے زمانے کے رول ماڈل ہیں. حدیث معصوم ہے, فرماتے ہیں کہ جب ایک ایسی خاتون کا دفن کیا جائے گا جو زندگی میں کردار کی اچھی نہیں تھی, جب کفن میں لپیٹ کر اسے قبر کے اندر اتارا جائے گا تو معصوم فرماتے ہیں اللہ کے ملائک ہنسنے لگیں گے. تو یہ خاتون پوچھے گی ہنس کیوں رہے ہو, مجھے دفن کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں جب دنیا میں تو نے اپنے بدن پہ کپڑا ڈالنا تھا تو نے نہیں ڈالا, اور آج تجھے کپڑے میں لپیٹ کے دفنایا جا رہا ہے, جبکہ آج یہ کپڑا کسی کام کا نہیں ہے, تجھے کوئی جزا نہیں دینے والا. جب تو نے حیا کرنا تھا, جب تو نے حجاب کرنا تھا, جب تو نے اپنا تن نامحرم سے چھپانا تھا, اس وقت تو ظاہر کرتی رہی, اظہار اندام کرتی رہی, بدن کو دکھاتی رہی, اور آج کتنی شرافت سے کفن میں لپیٹ کر 2-3 کپڑوں میں اٹھا کے تجھے قبر میں اٹھایا جا رہا ہے. کس کام کا یہ کفن آج؟
کہا جب اس قبر کے اندر اترے گی اور جب لوگ مٹی ڈالیں گے پھر ہنسیں گے، پھر رو کر کہے گی اب کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا جب دنیا میں تجھے گھر کے اندر بیٹھنا تھا تو بازاروں میں گھومتی رہی، سکون اور قرار نہیں تھا تجھے اپنے گھر کے اندر، اور آج جب تمہارے جسم کی طرف کسی بھی نامحرم کی ذرہ برابر خواہش اور اٹریکشن نہیں ہے، کوئی تجھے نہیں چاہتا آج، اور آج تو خود کو اندر چھپا رہی ہے قبر کے اندر۔ جب زندگی میں چھپانا تھا تو باہر نکل کے گھومتی رہی، دعوت گناہ دیتی رہی، جب جوانوں کی اٹریکشن تمہاری طرف دی اور اس وقت تم نے خود کو چھپانا تھا، نہیں اس وقت خود کو پیش کرتی رہی، اور آج جب کوئی تجھے لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور تو خود کو قبر کے اندر چھپانے کے پیچھے ہے۔ تبھی فرمائے مرنے کے بعد کوئی چیز کسی کام کی نہیں، یہ دنیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی باڑی ہے۔ چند چیزیں آپ اہل بیت کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں۔ 3 پہلو ہیں اہل بیت کی زندگی کے۔ پہلا پہلو کہ اہل بیت کا علم، علی نے کیا کہا، علی نے کیا کیا، اور امیر المؤمنین کی کیا معجزے اور کیا کرامتیں تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آج ایام شہادت امیر المومنین میں آپ مولا کی مجلس میں آئے ہیں، میں نے دیکھنا ہے کہ میں امیر المومنین کی پریکٹیکلی کن چیزوں کو فالو کر سکتا ہوں۔ جو نان پریکٹیکل ہیں اس میں نے پڑھنا نہیں ہے، اور جو پریکٹیکل ہیں وہ میرے کام کی ہیں۔ مثلا ممبر سے آپ نے سنا ہوگا کہ مولا نے ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیا، امیر المومنین نے مثلا سورج کو پلٹایا، امیر المومنین پانی پہ چلے، امیر المومنین کے پاس علم لدنی تھا، وہ سلونی کا دعویٰ کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو میرے مولا کی زندگی کا ایک پہلو ہے جس میں مولا کے معجزے، مولا کی کرامتیں، امیر المومنین کا وہ علم جو خدا کی طرف سے ہے، سلونی کا دعویٰ کرنا، پریکٹیکلی میں کس قدر اس مقام علی پہ پہنچ سکتا ہوں؟ کیا پاسبل ہے؟ امپاسبل ہے۔ میں سورج کو نہیں پلٹا سکتا، میں امام نہیں بن سکتا، میں مردے کو اپنی ٹھوکروں سے زندہ نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ جو معجزہ اور یہ جو فضیلت ہے یہ صرف اور صرف امیر المومنین کی ہے۔ پریکٹیکلی اس کا میری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں سنوں گا، ایمان مضبوط ہوگا، لیکن پریکٹیکلی میں اسے اپلائی نہیں کر سکتا اپنی لائف میں۔ دوسرا، امیر المومنین کیا کھاتے تھے، امیر المومنین کپڑے کیسے پہنتے تھے، امیر المومنین کی سواری کیسی تھی، امیر المومنین کا گھر کیسا تھا، امیر المومنین کی ازواج کتنی تھی، امیر المومنین کے بچے کتنے تھے۔ از اٹ پریکٹیکل کہ میں علی جیسے گھر میں رہوں، علی جیسے کپڑے پہنوں، علی جیسی غذا کھاؤں، علی جتنی نمازیں پڑھوں؟ کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ یہ بھی بہت ان پریکٹیکل ہے۔ آج آسٹریلیا میں کتنے مومنوں کے گھر امیر المومنین کے گھر جیسے ہیں؟ اصلاً امیر المومنین نے کہا ہے کہ میرے جیسا گھر بناؤ، میرے جیسے کپڑے پہنو، میری طرح کدو کھاؤ۔ کہا ہے مولا نے؟ کہا بھی نہیں ہے۔ کچھ ہیں آپ کے مسلمان جو اس زندگی کے پہلو میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہاں مسواک رکھ لیا، سفید کپڑے سب نے پہن لیے، سروں پہ پگڑیاں رکھ لیں، یہاں تک کہ کہتے نہیں شیشے کے پانی میں برتن میں پانی نہیں پئیں گے، مٹی کا برتن، کیونکہ رسول مٹی کے برتن میں پانی پیتے تھے۔ پورا کاپی کرنے لگے، لیکن وہی جناب جو یہ کر رہا ہے ایسی بھی چلایا ہوا ہے، پراڈو گاڑی میں بھی چڑھتا ہے۔ میں نے کہا نبی خچر اور گھوڑے اور اونٹوں پہ چڑھتے تھے، تو ساری پراڈو نکال دے نا، 4 خچر کھڑے کر دے باہر۔ نبی کے زمانے میں ایسی نہیں تھا، آف کر دے۔
نبی کے زمانے میں یہ تمہارے والے تکیے نہیں تھے، ساری ڈرامے بازیاں. امپاسبل ہے کہ ہم پریکٹیکلی ان چیزوں کو فالو کریں. ایک معجزات پریکٹیکل ہم نہیں کر سکتے. سنو اور سبحان اللہ کہو، واہ واہ کہو. دوسرا، ان جیسا لباس، ان جیسے گھر. امیر المومنین کے مثلاً کتنے بچے تھے، مومن لگ جائے کہ میں نے بھی اتنے پیدا کرنے ہیں. پریکٹیکلی امپاسبل ہے. مثلاً یہ بولا جائے کہ رسول خدا نے کبھی نہاری کھائی تھی کہ نہیں، کہ نہیں کھائی، کہ حرام ہے. کابلی پلاؤ مولا علی نے کھایا تھا کہ نہیں، کہ نہیں کھایا تھا. پھر بھائی سفرے سے اٹھاؤ. اپنے زمانے کے حساب سے جیسا گھر تھا ویسا علی نے بنایا. اپنے زمانے میں جیسی غذائیں تھیں امیر المومنین نے ویسی غذائیں کھائیں. تو دو چیزیں ان پریکٹیکل ہیں، ان کے معجزے ہم نہیں کر سکتے. ان جیسا لباس، ان جیسے گھر، ان جیسے کپڑے ان پریکٹیکل ہے. کوئی کرنا بھی چاہے سب نہیں کر سکتے، یہ ان پریکٹیکل ہے. کون سی چیز ہے علی کی جسے ہم 100% فالو کر سکتے ہیں؟ ایک چیز ہے، وہ ہے امیر المؤمنین کے بتائے ہوئے اصول. ہر زمانے میں رہتے ہوئے فالو کر سکتے ہو. مثلا میں سوال کرتا ہوں مولا کی خدمت میں، مولا علی، یہ شیعہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کھانا کیا کھائیں مولا؟ نہاری کھائیں کہ نہیں، بریانی کھائیں کہ نہیں، پزا کھائیں کہ نہیں، برگر کھائیں کہ نہیں؟ مولا اتنے کھانے آ گئے، آپ کے زمانے میں نہیں تھے، ہمارے زمانے میں ہیں. یہ بچہ پوچھتا ہے کہ میں کھاؤں کہ نہیں کھاؤں. مولا اصول بتا رہے ہیں. فرمایا کوئی چائنیز ہے، کوئی جاپنیز ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی افغانی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی ہندوستانی ہے. ہر زمانے میں ہر کلچر کے، ہر ماحول کے اپنے کھانے، ہر کلچر کا اپنا لباس، ہر تہذیب کے اپنے طور و طریقے. مولا بتائیے میں کیا کروں؟ مولا اصول بتا رہے ہیں. فرمایا کھانا وہ کھاؤ دیکھو حلال ہے کہ نہیں، طیب ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے. اصول بتا دیے. اب فرمایا تمہارے سامنے پزا ہو یا بریانی ہو یا کوئی پلاو ہو، بس یہ دیکھنا کہ حلال ہے کہ نہیں، طیب ہے کہ نہیں، طاہر ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے حلال ہو پر طاہر نہ ہو سکتا ہے حلال بھی ہو، طیب طاہر بھی ہو پر طیب نہ ہو. طیب کا مطلب، ایک خاتون رسول کے زمانے میں چیزیں بیچتی تھی، آئی رسول کے پاس، یا رسول اللہ میرا شوہر مر چکا ہے، بیوہ ہوں، چیزیں بیچ کے اپنا ساز و سامان اور گھر کا خریدتی ہوں، سامان وامان. صحیح ہے کہ حلال ہے؟ آپ راضی ہیں؟ کہ راضی ہوں. لیکن یہ تو بتا، جب مارکیٹ میں بیچتی ہو، اذان کی آواز آتی ہے، نماز پڑھتی ہو؟ کہتے یا رسول اللہ گاہک بہت زیادہ ہوتے ہیں. پڑھتی ہوں پر دیر سے جا کے، کہ پہلے سامان بیچوں، 4-5 گھنٹے بعد شام میں جا کے پڑھ لیتی ہوں. نبی نے فرمایا تمہاری کمائی حلال تو ہے پر طیب نہیں ہے. یہ پاکیزگی کی اعلیٰ منزل ہے. کوئی خاتون گھر میں کھانا بناتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک مرتبہ باوضو ہو کے بناتی ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے، اس کا طیب ہونا اور بڑھ جاتا ہے. ایک جوان ایسے بھی کام کر رہا ہے، کاروبار پہ جا رہا ہے، ہیڈ فون لگا ہوا ہے، گانے چل رہے ہیں، اپنی مستی میں کام کر رہا ہے، صحیح ہے، حلال ہے، محنت کر کے کما رہا ہے، لیکن طیب نہیں ہے. کام کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، کام کر رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے. فرمایا کماتے وقت اگر حضور رہے، ذکر خدا رہے، یاد خدا رہے، تو یہ حلال بھی ہے، طاہر بھی ہے اور طیب بھی ہے. اصول بتا دیا. اب کا نہاری کھانی ہے کھاؤ، بریانی کھانی ہے کھاؤ. مولا علی مٹی کے برتن میں پانی پیوں، لوہے کے برتن میں پیوں؟ فرمایا دیکھو جو جس چیز میں پانی پی رہے ہو وہ پاک ہونی چاہیے. اصول بتا دیا. اب شیشے کا ہے، پلاسٹک کا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا. سیدہ فاطمہ الزہرا یہ خاتون پوچھنا چاہتی ہے میں لباس کون سا پہنوں؟ عربی لباس پہنوں دشداشا، پاکستانی شلوار قمیض پہنوں، یا ویسٹرن کلچر کے کپڑے پہنوں؟ کیسے پتا چلے؟ جوان کہتے ہیں مولانا پینٹ شرٹ پہننا حلال ہے، حرام ہے، کیا کریں؟
مولا اصول بتا رہے ہیں، فرمایا لباس وہ پہنو جو لباس حیا ہو، جو لباس عفت ہو۔ اب کوئی بھی لباس ہو کسی بھی کلچر کا، اس میں حیا ہونا چاہیے۔ حیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایسا لباس نہ ہو جس سے جن سے مخالف میری طرف کیا ہو، اٹریکٹ ہو۔ مرد ایسا لباس پہنے، مثلا کسی جوان کو میں نے کہا باڈی بلڈنگ کیوں کرتے ہو؟ کہ مولانا فٹنس کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کی تو ہے، اب اگلی بار جب باہر روڈ پہ آؤ نا ٹی شرٹ نہیں پہننا۔ کہ مولانا پھر باڈی بلڈنگ کا فائدہ کیا؟ تو ڈولے شولے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے بنا رہا ہے یا چار عورتوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بنا رہا ہے؟ کوئی اتنی محنت کروں، یہ کٹس اور وٹس یہ کس کو دکھاؤں گا؟ میں نے کہا خود آئینے میں دیکھ کے خوش ہو بھائی، شادی کی ہے بیوی کو دیکھ کے خوش کر، لوگوں کے لیے نہ بنا جسم، حرام ہے۔ علی جیسا شجاع نہیں تھا، پر علی نے شجاعت خدا کے لیے استعمال کی ہے۔ ایسا لباس نہ پہنو جو تنگ لباس ہو، ایسا لباس نہ پہننا جو نازک لباس ہو جس سے تمہارا بدن نظر آئے۔ یہ لباس حیا نہیں ہے، یہ لباس عفت نہیں ہے۔ کئی جوان میں نے دیکھے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، چلو پینٹ شرٹ پہنتے ہو لیکن حیا کے دائرے میں۔ جناب نے شرٹ پہنی ہے، نماز پڑھتا ہے، جماعت میں بھی آتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اور جب سجدے میں گیا تو شرٹ اوپر اور پینٹ پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اپنی نماز کو تو تباہ کیا، جو پیچھے کھڑے ہیں ان کا بھی ستیہ ناش کر دیا اس نے۔ عراق میں ایک ایرانی جوان آگے کھڑا تھا اور پیچھے عراقی نماز پڑھ رہا تھا، حرم امیر المومنین میں۔ یہ بیچ میں فیشن آیا تھا نا کہ پتہ نہیں پینٹیں لٹکتی رہیں اور اندر سے انٹرنل لباس بھی نظر آتا رہے۔ اب یہ جیسے سجدے میں گیا، اس کی پینٹ نیچے ہو گئی۔ اس عراقی نے اپنی نماز توڑ کے اس کی پیٹھ میں ایسا چماٹا مارا، جوان چیختا رہا۔ مجھے مولا علی کا وہ تماچا یاد آ گیا جو حج کے درمیان کسی جوان کو علی نے مارا تھا۔ کہ بدبخت تو نماز پڑھ رہا ہے یا بے حیائی پھیلا رہا ہے؟ عمرے پہ ہم گئے تو کئی لوگ، اب عمرے کا بھی ایک عجیب رواج ہے، اب عمرہ بھی کر رہا ہے، کیمرہ بھی ہاتھ میں لیا ہوا ہے، سیلفی۔ اب اتنی بھیڑ، آدھا انسان کا جسم، اور یہاں وہ کہتا ہے مولانا ہاتھ اوپر کرتے ہیں ایسی بدبو آتی ہے ان کے، یہ نہیں دیکھ رہا ہاتھ تو اوپر کے اور پچھلے والے کا ہی تو خیال کر بندہ خدا۔ تو عمرہ کرنے آیا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے آیا ہے؟ یہ عبادت خدا کے لیے ہے یا دکھاوا ہے؟ چار لوگ کمنٹ دیں کہ ماشاءاللہ عمرہ مبارک ہو، عمرہ مبارک ہو، عمرہ مبارک ہو، اسی میں خوش ہو گیا۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ 1000 لاکھ کروڑوں لوگوں کے لائک ملیں کیا فائدہ، اور تجھے ایک لائک بھی امام زمانہ کا نہ ملے۔ کتنا تو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے پیچھے ہے۔ جناب سعید جب امام حسین کو کہا کہ مولا اپنی جان آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، جون اور سعید بہت بوڑھے تھے، یہ اس قابل نہیں تھا کہ میدان میں جا کے امام کے لیے جوانوں کی طرح لڑ سکے، تو امام نے کہا ٹھیک ہے تو میری نماز کی حفاظت کر۔ یا امام حسین نے اللہ اکبر کیا یا سعید کھڑا ہو گیا۔ تاریخ لکھتی ہے اس کے ابرو اتنے بڑے تھے کہ آنکھوں میں پڑتے تھے، اس نے ماتھے پہ ایک رومال باندھا کہ مجھے صحیح سے نظر آئے۔ کمر جھکی ہوئی تھی، کمر میں کس کے کپڑا باندھا تاکہ کمر سیدھی ہو، ایسا نہ ہو میں جھکوں اور ایک تیر امام حسین کو لگے۔ کچھ کہتے ہیں 27 تیر یا 70 تیر جناب سعید کے بدن میں پیوست ہوئے ہیں، اور فرماتے کیونکہ بوڑھا تھا نا، تو جب خون بدن سے بہنے لگا تو بدن پہ کپ کپاہٹ طاری ہو گئی، راشا ہوا۔ تو کہتے اب مڑ کے دیکھ رہا تھا، ابھی بھی امام حسین کی نماز جاری تھی،
تو کہتے اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اور کہا کمر اتنی دیر مہلت دے کہ میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے. یہاں امام حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو کہتے ہیں یہاں سعید آ کے سرزمین کربلا پہ گرتا ہے. لیکن مقام تعجب ہے، امام جب اس کا سر اپنی گود میں لیتے ہیں، جس انسان نے حسین کی نماز بچائی، جان بچائی، اس پورے بڑھاپے تک خدمت اہل بیت کی، بدن سے خون بہا، اتنے تیر سعید کے بدن پہ لگے، اس کو تو راضی ہونا چاہیے نا کہ میں نے سب کر دیا. لیکن جاتے جاتے ایک سوال امام حسین سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا الرضیت، کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ مطلب مرنا نہیں چاہتا جب تک یہ جملہ اپنے مولا سے سن نہ لے، تاکہ میں سکون کی موت مروں. اور میرے مولا نے کہا کہ سعید میں بھی تجھ سے راضی، میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی، میرا بابا علی بھی تجھ سے راضی، میرا نانا رسول بھی تجھ سے راضی. اب سکون کی موت دنیا سے چلا گیا. سمجھیے شیطان کے حربوں کو. وہ غلط محبتوں کے ذریعے یہ پوری فیشن انڈسٹری کس کے بہاف پہ بنتی ہے؟ یہ فلم اینڈ ڈرامہ انڈسٹری کے بہاف پہ. ہماری غلطی یہ تھی کہ جب سنیما آیا تو ہم نے شروع میں حرام کے فتوے دیے، وی سی آر حرام ہے، کیسٹ حرام ہے، سی ڈی حرام ہے، کمپیوٹر حرام ہے، یہ حرام ہے وہ حرام. اس کے بجائے کہ ہم اس ٹول کو استعمال کرتے، اپنے رائٹر بناتے، اپنے ایکٹر بناتے، اپنی پوری فلم انڈسٹری بناتے، تاکہ ہم بھی اس ٹول کے ذریعے سے اپنے بچوں کو وہ دکھائیں جو خدا دکھانا چاہتا ہے. فلم انڈسٹری امیجنیشن کا نام ہے. آپ جو سوچتے ہو اس نے اپنی سوچ کو سنیما کے پردے پہ اتارا. ہم بھی الہی سوچ کو پردے پہ اتار سکتے تھے، لیکن ہم بہت پیچھے رہے. آج آپ میں سے کتنے لوگوں نے جناب مختار کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ شاید کوئی ایک تو بندہ. پوری قوم جناب مختار کو جانتی ہے جناب مختار کے ڈرامے سے. تصویر کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ 10 کتابوں میں انسان وہ نہیں پڑھ سکتا جتنا ایک ڈرامے میں انسان سیکھ جاتا ہے. تو انہوں نے وہی سائیکالوجی انسان کی ریڈ کی کہ انسان کو تصویر پسند ہے الفاظ سے زیادہ، کیونکہ 24 آورز انسان امیجنیشن میں رہتا ہے، تصویریں بناتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس تصویر کو پردے پہ لاؤ اور اسے دکھاؤ. اب ہمارا الویہ کیا ہوا کہ مثلا کسی مسلمان نے رسول خدا کی فلم بنانا چاہی، دا میسنجر، پورے عالم اسلام نے یہ فلم دیکھی رسول خدا کی. کیونکہ ہم نے اس انڈسٹری پہ کام نہیں کیا. اب جب ہم نے کوئی فلم اچھی بنانی بھی تھی تو ہم نے جو ایکٹر لیا وہ ہالی ووڈ کا لیا. حضرت حمزہ ایک ہالی ووڈ ایکٹر ہے، اس میں جتنے کریکٹر تھے وہ سارے گندے لوگ تھے، شرابی اور کبابی. مطلب آج میں نے حضرت یوسف کی فلم بنانی ہے، میں نے ایکٹر وہی لینا ہے، کوئی لبرل، کوئی بے دین. کوئی امام رضا کی فلم بنانی ہے، ایکٹ کون کرے گا؟ کربلا کی فلم بناؤ گے، مختار نامہ بناؤ گے، مختار بنے گا کون؟ ایکٹ کون کرے گا؟ پھر پرائیویٹ لائف میں جب آپ ان ایکٹروں کی زندگی دیکھتے ہو تو آپ کو گھن آتی ہے کہ کون سا بندہ آ کے کون سا ایکٹر اور کون سی ایکٹنگ کر رہا ہے. کیونکہ ہم ان فیلڈ میں نہیں گئے. مسلمان بہت پیچھے رہا. ہمیں اسی چکر میں رکھا کہ شلوار ٹخنے سے اوپر ہو یا نیچے ہو. ہم اسی میں لگے رہے کہ تو بدعتی ہے اور تو کافر ہے اور تو مشرک ہے. اور آج تک انہی چکروں میں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہماری ساری نسلوں کو کیا کر دیا ہے؟ ہائی جیک کر دیا ہے. آج کون سا بچہ ہے جس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو، فیس بک نہ ہو، نیٹ فلکس نہ ہو، یوٹیوب نہ ہو، انسٹاگرام نہ ہو؟ ذہنی مریض بنا دیا ہے ان چیزوں نے انسانوں کو. یو کے کی ایک ریسرچ ہوئی کہ 18 ایئر سے لے کے 24 ایئرز تک جو جوان بچے اور بچیاں ہیں وہ ہائیلی ڈپریشن کے مریض ہیں. یہ ریسرچ پاکستانیوں کے لیے بڑی عجیب تھی.
کہا کہ ہم یو کے والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جوانوں کے پاس گاڑی بھی ہے، جاب بھی ہے، پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، یہ ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن میں تو وہ بیچارہ پاکستانی جائے جس کے پاس بجلی نہیں ہے، جاب نہیں ہے، کہ نہیں وہ ڈپریشن میں نہیں ہے، وہ بھی شام کو چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ کے ایسے چائے پی رہا ہوتا ہے جیسے پورے پاکستان کا مالک ہے یہ، کوئی ٹینشن نہیں، اور وہ دیکھو مال دولت گھر گاڑی سب کچھ ہے لیکن ڈپریشن کا۔ دیکھیں تو صحیح وجہ کیا ہے؟ جب ریسرچ کی پتہ چلا انسٹاگرام کی وجہ سے یہ ڈپریشن میں۔ اب کہا انسٹاگرام میں ایسا کیا ہے کہ جوان ڈپریشن میں جا رہے ہیں؟ عجیب ریسرچ نکلی، یہ ظاہر پرستی، یہ فیک دنیا کا عاشق ہونا، یہ وہم کا گرفتار ہونا، یہ خیالوں کے اندر زندگی گزارنا کا ہوتا یہ ہے کہ یہ جوان لڑکیاں لڑکے اپنے جو فوٹوز اپلوڈ کرتے ہیں انسٹاگرام پہ، اور انسٹاگرام آٹومیٹیکلی ان کے فوٹو پہ کیا لگاتا ہے؟ فلٹر لگاتا ہے۔ اب فلٹر لگنے کے بعد یہ لڑکی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، لڑکا بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ آج بھی کئی جوان آتے ہیں نا، مولانا آپ کے ساتھ فوٹو لینی ہے، تو اس کو کہتا ہے تو فوٹو لے، آپ کی موبائل کا فلٹر اچھا ہے، اسے اپنی شکل پسند نہیں ہے، کہتا ہے فلٹر لگے دین میں خود کو بھی اچھا لگتا ہوں۔ کہا کہ ان بچیوں نے فوٹوز اپلوڈ کیے، جوان لڑکوں نے لڑکیوں نے، 24 گھنٹہ جو فوٹو اس کا اپلوڈ ہو رہا ہے اس پہ 3-4 فلٹر لگ رہے ہیں، اور اسی فوٹو پہ لائک آ رہے ہیں۔ یہ اس فیک چہرے کو دیکھ دیکھ کے یہ سمجھ رہی ہے کہ ریئل میں یہ میں ہوں، اور رات کو جب موبائل رکھتی ہے اور صبح جب اپنا چہرہ دھوتی ہے تو آئینے میں دیکھ کے بولتی ہے کہ یہ کون ہے؟ میں تو وہی تھی جو انسٹاگرام میں تھی۔ تو کہا کہ عدم رضایت، اپنے چہرے سے راضی نہ ہونا، اپنی خلقت سے راضی نہ ہونا، جس کی وجہ سے یہ ڈپریشن میں چلے گئے۔ دین متعدد بیوٹی آپریشنز اینڈ سرجریز ان کو کروانی پڑتی ہیں تاکہ یہ ویسا دکھیں جیسا ان پہ فلٹر لگتا ہے فیکنس کے پیچھے۔ فرمایا سکون میں وہ رہتا ہے جو عالم حقیقت میں رہے۔ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ فرمایا دنیا کی سفیدی، دنیا کا حسن کسی کام کا نہیں، یہ آخر میں مٹی میں مل جائے گا۔ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو آتا ہوا دیکھو گے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے شیعہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، یہاں پہ جسموں کو نہیں بلکہ اپنی روحوں کو نورانی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں اور سلام کریں ان ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا بدن قربان کیا تاکہ ہمیں ہدایت مل سکے۔ خرجت لاصلاح امتی، ہم اس لیے نکلے اے مومن تاکہ تیری اصلاح ہو۔ برترین نام نام حسین ہے، جو دلوں کو نرم کرتا ہے، جو آنکھوں کو پرنم کرتا ہے۔ خلوص دل سے اپنے وجود کو کربلا کی طرف روانہ کریں اور سلام کریں ابی عبداللہ الحسین پہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی
اصحابہ خلوص دل سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام زینب کی یتیمی بہن میرا سلام کوفے کے یتیم پہ آج کوفے کی مسجد بھی رو رہی ہے مسجد کا محراب بھی رو رہا ہے آج کوفے کے یتیم انتظار میں ہیں کون ہمارے لیے کھانا لائے گا اصحاب علی بھی گریاں ہیں حسن و حسین بھی رو رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ آج زینب رو رہی ہے بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں بڑی مظلومہ بی بی ہے سیدہ زینب ایسے لقب نہیں ملا ام المصائب میں نے کل بھی عرض کیا اس بی بی کی مصیبتیں بڑی ہیں جس بی بی نے بچپن میں اماں کی ٹوٹی ہوئی بسلیاں دیکھی جوانی میں بابا علی کا زخمی سر دیکھ ابھی زخم تازہ تھا اسی بی بی زینب نے حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اللہ کسی بہن کو بھائی کا زخمی جنازہ نہ دکھائے اپنے ہاتھوں سے حسن کے جنازے سے زینب نے تیر نکال راوی کہتا ہے 11 محرم کو پھر سے زینب نے حسین کا پامال لاشا دیکھا عجب نئی آواز آئی ہوگی او بہن زینب تو نے حسن کے جنازے سے تیر نکالے تھے کیا حسین کے بدن سے تیر نہیں نکالو گے عجب نئی آواز آئی ہوگی حسین تیر نکالو تو کیسے نکالو او ظالموں نے میرے ہاتھوں کو پسے گردن باندھا ہوا زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے ان ہاتھوں کا ذکر کیا ہے اس دن میں نے 2 سلام سنائے تھے پہلا سلام میرے مولا نے سکینہ کے زخمی رخساروں کو کیا دوسرا سلام
سلام اپنے دادا حسین کے زخمی ہونٹوں کو کیا. سنو گے تیسرا سلام میرے مولا کسے کرتے ہیں؟ فرمایا میرا سلام ان زخمی گلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا تھا. علماء فرماتے ہیں اللہ جانے یہ کس کی گلائیاں ہے. کسی نے کہا یہ سیدہ زینب کی گلائیاں ہے. پھر کسی نے پوچھا کربلا میں بڑے مصائب آئے. کسی نے بی بی کی چادر کو لوٹا, کسی نے نیزے کی انیوں سے مارا, کسی نے دادیانوں سے مارا. لیکن امام زمانہ نے زخمی گلائیوں کو کیوں یاد کیا؟ راوی کہنے لگا کیونکہ 11 محرم کو او زینب اونٹ سے ایسے گری او جیسے عباس گرے تھے. شاید کوئی بچہ مجھ سے سوال کرے مولانا یہ آپ نے کیا پڑھا؟ زینب عباس کی طرح اونٹ سے گری. کہنے لگا مولانا زینب کے بازو سلامت تھے, عباس کے بازو سلامت نہیں تھے. میں نے کہا تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن تیرا جواب میں نہیں دوں گا. امام زمانہ فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں او میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا تھا. او زینب ایسے گرے جیسے عباس گرے تھے. مجھے خدا کی قسم اکثر برادران اہل سنت یہ فرماتے آپ اتنے علی کے مصائب کیوں پڑھتے ہو, سیدہ زہرا کے مصائب کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہتا ہوں مجھے خدا کی قسم اگر مدینے میں آگ نہ لگتی کبھی کربلا میں خیموں کو آگ نہ لگتی. اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتی کبھی کربلا میں حسین کے بدن پہ گھوڑے نہ دوڑائے جاتے. لہی کہنے لگا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے میں نے اپنی کانوں سے حسین کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی تھی. میں کہتا ہوں مجھے خدا کی قسم ہے اگر مدینے میں زہرا کو تماچے نہ مار جاتے او کبھی کربلا میں سکینہ کو تماچے نہ مار جاتے. مجھے خدا کی قسم ہے اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھی جاتے او کبھی کوفے کی بازار میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھے جاتے.
مصیبتوں کی ابتدا مدینے سے ہوئی۔ اگر نبی کی بیٹی کے گھر پہ حملہ نہ ہوتا کبھی یہ مصائب نہ آتے، اگر یہ زخم مدینے میں نہ دیے جاتے، اندھیری راتوں میں علی زار و قطار گریہ نہ فرماتے۔ امام حسن فرماتے آدھی رات کا وقت گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، کیا دیکھا ایک بیوہ عورت ہے، ساتھ میں 2 یتیم بچے ہیں، ہاتھ میں دودھ کے پیالے ہیں۔ امام نے فرمایا یا بیوہ خاتون کس کے لیے دودھ لے کر آئی ہو؟ رو کے کہتی ہے مولا میرا شوہر مر چکا ہے، میں بیوہ ہوں، یہ 2 میرے یتیم بچے ہیں، مولا میرے پاس ایک اونٹنی ہے، روز اس کا دودھ نکالتی ہوں، بیچتی ہوں، اس کے پیسوں سے بچوں کے لیے روٹی لیتی ہوں۔ مولا جب دودھ نکالا بیچنے گئے، میرے بچے میرے قدموں سے لپٹ گئے، رو کے کہنے لگے اماں آج دودھ نہ بیچنا۔ میں نے کہا بچوں دودھ نہیں بیچوں گے تو کھانا کیا کھاؤ گے؟ رو کر کہنے لگے اماں بھوکے رہیں گے لیکن شکایت نہ کریں گے، بچوں دودھ کا کیا کرو گے؟ کہنے لگے اماں حکیم نے کہا ہے کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے، مولا علی یہ مجمع تجھ پہ قربان، ایک ضرب لگی ہے، کوفے کے یتیم دودھ لے کر آئے ہیں، مولا علی ذرا کربلا آئیے، ایک 6 مہینے کا بچہ رباب فریادیں کرتی رہی، کوئی میرے بچے کو دودھ دے، کوئی میرے بچے کو پانی پلائے، لیکن مولا کسی نے پانی نہیں پلایا۔ ہائے حرملا کا تیر، علی اصغر کا گلا، رباب کی فریاد ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔